تو کہا کہ میں نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا تھا جب میں مدینہ سے فارغ ہوا اور ہندوستان آنے لگا تو میں نے اپنے استاد سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا کروں میں، کیا ہندوستان جا کر کام اپنے شہر سے شروع کروں یا بیرون ملک اگر مجھے کوئی آفرز آتے ہیں، جیسے میں جب وہاں تھا وہیں سے مجھے آسٹریلیا کے آفرز تھے، انگلینڈ کے آفرز تھے، یو کے اور یو ایس کے آفرز تھے، میں وہاں چلا جاؤں؟ تو ہمارے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو وہاں جاؤ، اپنے ملک اور اپنے گھر اور بالخصوص اپنے بستی کے حالات، اپنے شہر کے حالات دیکھو، اگر مناسب لگتا ہے کہ وہ لوگ علم رکھتے ہیں شریعت اور دین کا تو پھر اپنی بستی چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ پہلا حق تو تمہارے ہی لوگوں کا تم پر ہے کہ تمہارے لوگ جو تمہارے بستی والے وہ کتنا علم رکھتے ہیں، ان کا پہلا حق ہے جو تم نے علم حاصل کیا مدینے سے وہ ان کو دو۔ وہ حیدرآباد آئے اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کروں، کہاں سے شروعات کروں، کیسے معلوم کروں کہ میرے بستی والے لوگ کتنا علم رکھتے ہیں؟ انہوں نے ایک بنیادی کام کیا، جمعہ کی نماز کے بعد وہ لوگوں کو پکڑتے اور پوچھتے ایک بنیادی سوال، اللہ کہاں ہے؟ بہت بیسک کوشچن ہے، معلوم آپ، بنیادی سوال ہے یہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ خاتون لائی گئی جس خاتون کے تعلق سے مشہور تھا کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، مجذوب ہے، پاگل جیسی ہے، حولہ جس کو کہیں گے، عقل کی کمی ہے اس کے پاس۔ اور صحابہ جو ہے اس کو تمسخر کے طور پر، مذاق کے طور پر رسول اللہ کے پاس ایک دن لائے اور کہا اللہ کے رسول بتائیے یہ مومنہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایمان والی ہے یا نہیں ہے، یہ مجذوب پاگل ہے یہ عورت، تھوڑا سا اس کو عقل کم ہے، اس کو کم سمجھ میں آتا بیچاری کو، تو بتائیے ایمان والی ہے یا نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کرنا تھا ایک ایسی عورت سے جس کو عقل کی کمی ہے، جو پہلے ہی مشہور ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا بیچاری کو، کیسا سوال کرنا چاہیے تھا؟ سب سے بنیادی سوال، بیسک کوشچن۔ تو آئیے رسول اللہ نے اس پاگل عورت سے جس کے تعلق سے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ مجذوب اور پاگل ہے، کیا سوال کیا؟ اس سے پوچھا تیرا رب کہاں ہے؟ اس لیے میں نے کہا یہ بنیادی سوال ہے کہ ایک پاگل سے بھی رسول اللہ نے یہی سوال کیا، حالانکہ پاگلوں سے سب سے آسان سوال ہی کیا جائیں گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پوچھتے ہو اس کے ایمان کے تعلق سے، بلاؤ اس کو لائے گا تو کہا تیرا رب کہاں ہے؟ تو اس خاتون نے جو ہے اشارہ کر کے آسمان کی طرف کہا میرا رب جو ہے اوپر ہے، عرش پر ہے، آسمان پہ ہے۔ جب اس نے خالی اشارے سے کہا، اللہ کے رسول نے کہا وہ مومنہ ہے، آئندہ اس کو تنگ مت کرنا، مذاق مت اڑانا، جانے دو اس کو، چھوڑ دیا گیا اس کو۔ انہوں نے بھی سوچا ارشد مشیر مدنی صاحب نے کہ میں بھی ایسی شروعات کرتا ہوں، لوگوں سے بنیادی سوال کرتا ہوں جو رسول اللہ نے ایک پاگل سے کیا تھا، ایک وہ عورت سے جس کو عقل کم تھی، آئیے پوچھتا ہوں۔ اور جب جمعے کی نماز کے بعد لوگ نکلتے سوالات کرتے اللہ کہاں ہے، تو ایسے ایسے جوابات ملے جس کی کوئی انتہا نہ تھی، کعبے میں، ہر جگہ، مسجد میں، قبلہ جو ہمارا کعبہ وہ کعبے کے اندر، حرم میں، مسجد نبوی میں، گنبد خضرا میں، دل میں، ہر جگہ، جگہ جگہ، ہر چیز میں حاضر اور ناظر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی۔ جب اس کی ایک رپورٹ بنائی گئی کہ پہلے 10 کیا جوابات لوگوں نے دیے، اللہ کہاں ہے، ان کا رب کہاں، جو بیسک کوشچن ہے جو رسول اللہ نے ایک پاگل سے بھی کیا، جو ایک عورت تھی اس کو عقل کم تھی اس سے کیا، جب اس کو نکالا گیا تو وہ 10 کے اندر واقعتاً اللہ کہاں ہے وہ تھا ہی نہیں، وہ 10 ٹاپ میں آئے ہی نمبر وہ۔ اور یہ حالت ہے مسلمانوں کی علم کی۔ ایک صاحب مجھے واقعہ بتانے لگے کہ کس حد تک علم کے معاملے ہم گر چکے ہیں، جبکہ یہ بنیادی علم یاد رکھیے ہمارا رب کہاں ہے۔ کوئی بھی آپ کسی شخص سے پوچھے تیرا معبود کون ہے، وہ کہاں ہے، تو بولے گا میرا معبود فلاں ہے، اس کی شکل ایسی ہے، صورت ایسی ہے، اس کی اتنی بیویاں، اتنے بچے، فلاں جگہ رہتا ہے، یہ ایک واقعہ ہے، اس کو سب پتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے ہمارا رب کہاں ہے تو اب ہم بھی جو ہے بہت مشکل میں پڑ جائیں، کبھی کبھار ٹوپی اتار کے سر کھجانا شروع کریں گے، یار سوال تو بہت مشکل کر لیا تو نہیں، یا ایسے سوالات نہیں کرتے، خاموش ہو چل جاؤ یہاں سے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی سوالات ہے، اگر یہ ہم کو نہیں پتا ہے تو آگے دین کیا ہوں گا آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، اور دنیا کیا ہوں گی ہم سوچ ہی سکتے ہیں صرف۔